والصلاة والسلام على النبي الرحمة سيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم والد أمير المؤمنين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى رضا عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. بار دیگر ذکر تقوی خالق لایزال سے استدعا ہے کہ پروردگار دار فنا سے دار بقا کی طرف رخصت ہونے سے پہلے تقوی الہی پیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس انتہائی اختصار کے ساتھ چند آرائی سیاسی عبادی خطبے میں کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں سیاست دین سے جدا نہیں ہے اور دین سیاست سے جدا نہیں ہے. جو دین کو سیاست سے اور سیاست کو دین سے جدا سمجھتا ہے وہ اہل بیت کا قاتل ہے. وہ فکر ہے جو اہل بیت کو انہوں نے قتل کیا. آج یہ دو شہادتیں بھی وہ لوگ ہیں جو اپنی حکومت کے لیے ان کو نقصان دہ اور ضرر سمجھ کر راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. دیکھیں حق ان کا دنیا میں عدل انصاف کے لیے خدا نے ان کو بھیجا ہے. خالق وہ ہے اور اس کی مرضی ہے جس کو بھیجے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے, یہ فکر کے اندر ٹھونس دی گئی ہے کہ دین دار دین شناس کا سیاست سے کوئی کام نہیں. ہر حکم سیاسی ہے. آپ کا جلوس عبادت ہے لیکن سیاسی عبادت ہے. دیکھو نا جلوس ریلی اجتماع سب کچھ سیاسی ہے. لہذا میں عرض کروں گا کہ میں آیت کا ترجمہ کر کے اگر ترجمہ نہ کروں تو شاید مناسب نہیں ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دو جملوں میں پورا خلاصہ بیان کروں گا. محمد رسول اللہ ہے, والذین معه جو رسول کے ساتھ ہے نا. ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے ہم عاشق رسول ہیں. دیکھیں نا توہین رسالت کی باتیں اس مسلمانوں کے درمیان ہیں. آج قرآن نے واضح کر دیا کہ محمد رسول اللہ ہے اور ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے میں رسول کا عاشق ہوں. تو لو دو صفات جن کے اندر ہیں وہ عاشق رسول ہے. وہ حکمران بھی عاشق رسول ہے جن کے والذین معه وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ہیں نا ان کی دو صفتیں ہیں. نمبر ایک اشداء علی الکفار, کافروں پر سخت ہیں. قرآن کی کئی آیات میں ہے عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین. قرآن کی آیت ہے. یعنی عاشق رسول کی علامت یہ ہے کہ وہ کفار کے ساتھ سرسخت ہو, اس کے ساتھ کبھی ہاتھ نہ ملائے, اس سے دوستی نہ کرے, اس سے محبت نہ کرے. آج اسلامی مملکتوں میں اگر کوئی حکمران اسرائیل اور امریکہ سے ہاتھ ملاتا ہے وہ عاشق رسول نہیں بلکہ رسول کا دشمن ہے. یاد رکھو اشداء علی الکفار میں یزید ان سے پہلی صف میں یزید موجود ہے. یزید کا مذہب اسلام نہیں ہے, دین نہیں ہے, نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. یہ وہ ہے جو کافروں سے بڑھ کر جو بھی یزید زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے وہ دشمن رسول ہے. آج ہم حکمرانوں سے کہیں گے جو یزید کی حمایت میں بات کرے گا وہ گستاخ رسول, گستاخ اہل بیت ہے. اس کا جو ہے نا اس کے
محمد رسول اللہ کے خلاف بولنا ہے، کیونکہ یہ علی کو جو حسین جو یزید کو زندہ باد کہنے والے حسین کو نعوذ باللہ کس منہ سے کہیں گے کہ حسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کس منہ سے کہیں گے؟ لہذا یہ لوگ گستاخ رسول ہیں جو یزید کی محبت جن کے دلوں میں ہے۔ دوسری بات رحماء و بین، بس یہ ختم کیا۔ دوسری علامت اور صفت عاشق رسول کی یہ ہے کہ آپس میں شیر و شکر، آپس میں حسد اور کینہ سے کام نہیں لیتے، آپس میں دوسروں کو گرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ عاشق رسول رحماء و بین، آپس میں رحم دل ہیں، شبنم کے قطرے سے بھی ملائم اور کفار کے مقابلے میں خنجر کی دھار سے بھی سخت۔ یہ ہے عاشق رسول کی دو علامتیں۔ آج مومنین کرام، آپ کے صفوں میں اگر اتحاد نہیں ہے تو سمجھ لو آپ رسول کے عاشق نہیں ہیں۔ رسول کا عاشق کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتا۔ بس یاد رکھو، اگر کسی کلمہ گو کے خلاف ملک خداداد پاکستان میں کوئی کفر کا نعرہ لگاتا ہے وہ دشمن رسول ہیں۔ ہم تو کبھی کسی کلمہ گو کو لا الہ الا اللہ کہنے والے کو کافر نہیں کہتے۔ جو اس دھرتی میں کسی کلمہ گو کو مار کر جنت جانے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں، دشمن رسول ہے۔ یاد رکھو، وہ اسلام کا دشمن، پاکستان کا دشمن اور سب کا دشمن۔ اور تیسری بات میں آپ کا عرض کر کے اپنے زمین تمام کروں، انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہمارے اس علاقے کا ایک بہت عظیم ترین قومی سرمایہ سید جعفر شاہ صاحب کی شکل میں خدا نے ہمیں دیا تھا، وہ ہم سے آج جدا ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس آل رسول کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے۔ لیکن میں مذمت بھی کرتا ہوں ایسے اقتدار کے حوث رکھنے والے دنیا کے سرخرید غلاموں کا بھی کی مذمت نہ کروں تو مجھے میرا سینہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں خاموش رہوں کہ اب علاقے کے سنی، شیعہ، اسماعیلیہ سب سوگ میں ہیں اور سب کے سب کہتے ہیں اچھے گلگت بلتستان کے لیے دفاع کرنے والی ایک ہستی چلی گئی ہے، اس پر لوگ سوگ منا رہے ہیں اور ایک بدبخت 2 دن سے 1 دن میں ہی دفنان دینے کے بعد بھی وہ جا کر وہاں جا کر ہار ڈال کر وہ اس کمین میں بیٹھا ہوا ہے۔ شاید وہ اس سے پہلے بھی یہی دعائیں کرتے ہوں گے کہ جلدی یہ چلا جائے تاکہ مجھے موقع ملے۔ ارے ان میں اور ان میں کیا فرق ہے جنہوں نے رسول کا جنازہ چھوڑ کر جا کر کہیں اور جمع تھے، آج وہی کردار اس نے ادا کیا ہے۔ ارے لوگوں سیاست کرو لیکن سیاست کے اندر کچھ اخلاقی حدود ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھو اور ایک دوسروں کے خلاف اس طریقے سے کوئی مت کرو اور پھر ایسے اعمال مت کرو جس سے یعنی جانے والوں کے دل میں دکھ ہو۔ آج ہر کوئی مذمت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان افراد کی تحریک انصاف کے ان مرکزی افراد کی بھی مذمت کروں گا جنہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہمارے صوبائی جو ہے صدر آج دنیا سے پوچھ کریں گے یہ زیب نہیں دے، ہم ان کو روکنا چاہیے تھا۔ انہوں نے نہیں رکھا، ہم ان کی بھی مذمت اور اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ مرداباد مرداباد، امریکہ مرداباد، اسرائیل مرداباد۔ اور تیسری بات، بجلی کا جو بحران ہے، اس دن بھی مجھ سے کہا ہم نے تحمل کیا، ہم نے کہا نہیں چھوڑو، شاید کوئی ایسی مجبوری ہوگی۔ اب مجھے ہمیں لگتا ہے کہ مجبوری کوئی نہیں، ان کو جب تک مجبور رکھنے کام نہیں کرتے، اس کے عادی ہو گئے
لہذا آج میری آواز اس جمعے کے خطبے میں ان جوانوں کی توسط سے، پہلے بھی جوان آئے تھے اور روڈ پہ نکلے تھے اور نکلنا چاہ رہے تھے، ہمارے انجمن حیدریہ کے صدر، ہمارے نمبردار اور ہمارے بزرگوں نے مل کر کہا کہ صبر کرو 10 تاریخ تک آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھا وہ ٹرانسفارمر خواب کتنی ٹھیک ہوتا ہے، 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے ہم بجلی سے محروم ہیں، اور ہمارے علاقے سے یہ بجلی جاتی ہے، اور جہاں جہاں روشنی ہے اس کا جو ہے ہم اپنے محرومیوں کے باوجود، پانی کی قلت کے باوجود تمام چیزیں برداشت کر کے جب بجلی دوسروں کو دیتے ہیں اور پھر ہم اندھیرے میں رہیں، یہ کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آج میں حکومت کی گلگت سے یہ میں بیان تو حل کہتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر اگر یہ بجلی کا بحران، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں جوانوں کے ساتھ خود اس روڈ پر نکل کر اگر ضرورت پڑی تو آپ کے KKH کو بھی بند کر کے ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی میں 10 صاحب گزارش کرتا ہوں حکمرانوں سے، جلدی کریں، کبھی تاریخیں مت دیں، آج فلاں تاریخ فلاں تاریخ، اتنے عرصے سے یہ ہم صبر کرتے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غفلت کی نیند سو جائیں اور ہم اندھیرے میں جو ہے رہیں اور لوگ روشنی سے استفادہ کریں۔ لہذا اہل نومن کا حق ہے، اہل نلتر کا حق ہے کہ وہ دیکھو نا واٹر پمپ کے نیچے نلتر بیٹھا ہوا ہے اور یہاں ہماری زمینیں خشک ہو گئی ہیں۔ اب تمام 14-18 تمام جو ہے اب کے سینٹروں کے بجلی گھروں کی وجہ سے ہم پانی کی قلت میں اور پینے کے لیے زہر بن گیا ہے ہمارا پانی صاف نہیں ہے، ہماری جانیں بھی خطرے میں، ہمارے سب کچھ اور اندھیرے میں بھی ہم رہے، یہ کبھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ بھی میں اس اپیل کے بعد اگر 10 سے مس نہیں ہوا، اگر انہوں نے یہ کام جلدی نہیں کیا تو پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنا احتجاج اس طریقے سے کریں کہ آپ خود مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری میں دعا کرتا ہوں پروردگارا، آج شہادت پیغمبر اسلام، شہادت امام حسن کو امام زمانہ کی خدمت میں ہم تسلیت پیش کرتے ہیں، ان کے نائب برحق علی حسینی خامنائی کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں، عالم انسانیت، عالم اسلام اور عالم تشیع کی خدمت میں ہم تسلیت عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے عزاداروں کو آج کی اس عبادت کو سجدے کے ساتھ اور انتہائی خلوص کے ساتھ اس عزاداری کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جہاں کہیں بھی یہ عزاداری ہے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائیں۔ آپ کی تمام توفیقات خصوصاً ہمارے ISO کے نوجوان جن کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کریں، ہمارے دوسرے نوجوان جو مل کر انہوں نے آج یہاں بندوبست کیا ہے اور جلوس کے منتظمین ہیں، ان سب کا شکریہ جنہوں نے تبرکات میں حصہ لیا ہے، جو لوگ یہاں آباد کرنے کے لیے جلوس آئے ہیں، جہاں کہیں سے آئے ہیں، ان کے نیک شرعی حاجات کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔